تو میں مجبوراً میں یعنی کہ قسم خدا کی میں اپنے اس انداز کے کھانے سے خوش نہیں ہوں. میرا جذبہ ہے کہ میں بیٹھ کے کھاؤں، میں مجبور. اور اس وجہ سے میرے دل میں صدمہ ہے کہ شاید گھروں میں کرسی ٹیبل بڑھ گئے دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں. میرے صدمہ ہے اس کا، اور اس صدمے میں مجبور ہوں. کیا کر سکتا ہوں، میں کس کو روک سکتا ہوں؟ مطلب جید علماء کی زیارت کی سب زمین پر بیٹھ کر لکھتے تھے. اب بالکل ماحول چینج ہو گیا نا کرسی ٹیبل پر. اب کل جا کر ہو سکتا ہے وہ دن آئے، اور کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو اس لیے ہمارے اعتکاف نہیں کریں گے، ہمارے اجتماع میں نہیں آئیں گے، مدانی مذاکرے میں نہیں آئیں گے. زمین پر بیٹھنا پڑے گا. زمین پر نہیں بیٹھا جاتا، عادت پڑ گئی نا کرسی ٹیبل کی، تو وہ بیچارے نہیں بیٹھ سکتے. اب ان کی عادت ان کے لیے کتنی نقصان دہ کہ نیکیاں جو ملتی ہیں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے جن مقامات پر، تو ان مقامات پر کرسی رکاوٹ بن رہی ہے. باہر ملکوں کے تو مناظر دیکھتے ہیں جب بیانات وغیرہ میں اسلامی بھائیوں کے بیان، تو یوں ٹانگیں کر کے بیچارے باز بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھا ہی نہیں جاتا ان سے. یہ بھی بہت زیادہ وہ محبت کا غلبہ ہوتا ہوگا دعوت اسلامی سے، یا جو بیان کر رہا ہے اس سے کچھ کشش ہوتی ہوگی، یا پھر مروت کوئی اصرار کر کے لاتا ہوگا، تو یوں بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے ٹائٹ کپڑے. اور اب کس کس بات کا رونا رویا جائے. دین سے دوری کے کیسے کیسے اسباب ہم نے خود اپنا لیے اور دور ہو گئے. تباہی 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 مچی ہوئی ہے. اس کا کوئی حل بھی سمجھ نہیں آتا. اب مسجد میں کہاں سے کرسیاں سب کے لیے لائیں؟ کیا ہو بھائی، ہم تمہارے لیے کرسیاں لگا دیتے ہیں، آ کر ہمیں سنو، دین سیکھو، آ کے اعتکاف کرو، کرسی سے مت اترنا. بس کہاں سے کرے یار؟ بزرگ علماء کو دیکھا میں نے، ضعیف بوڑھے علماء زمین پہ بیٹھ کر فتوے بھی لکھنے، زمین پر بیٹھ کر پڑھانا ہے تو زمین پہ بیٹھ کر، سب زمین پر. اب پڑھانا تو شاید اب بھی زمین پر ہی ہو رہا ہے. یہاں بھی زمین ہے لیکن باہر وہ بھی نہیں ہے. یعنی یہاں ابھی کچھ جس کہہ سکتے ہیں کہ چند ایک دو ممالک یا 2-4 ممالک رہ گئے ہوں گے جہاں دینی اداروں میں کچھ زمین پہ بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے. پر لیکن اس کے علاوہ تو زمین پر نہ بیٹھ کر پڑھانے کا سلسلہ ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے جو طلبہ کرام ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کرسی و بینچز ہیں. اور یہ جیسا کیسا تھا، جیسے کہ اب نیسیسری ہو گیا ہے، نہ ہونے کی صورت میں پھر آنے والوں کی کمی کا انتظار کریں. تو یہ ہے. باہر تو کم از کم یہ جو میری معلومات میں بہت کم رہ گئے ادارے. لگا لینی چاہیے کرسیاں وغیرہ. کسی بات یار دین تو سیکھے. اب یار خالی کرسی کی وجہ سے علم دین سے بندہ محروم ہو رہا ہے. چل بھائی کرسی، اچھا گدی والی چاہیے، لے بھائی گدی پر بٹھاتے ہیں تیرے کو یار. اچھا صوفے کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ آیا صوفہ. علم دین تو حاصل کرے. یعنی ہم نے بغانا تو ہے ہی نہیں کسی کو. میں نے درد بیان کیا، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ میں مجبور ہوں. پھر اب کریں کیا یار، حالات ہی سے ہوئے. باہر ملکوں میں کئی ملک ایسے ہیں جن میں 16 سال سے کم عمر کا جو لڑکا ہے وہ آپ کے پاس یوں مستقل پڑھنے نہیں آ سکے گا. اس کو اسکول میں جانا ضروری ہے، اسکولنگ جس کو کہتے ہیں. اب 16 سال تک وہ اسکولنگ میں رہا ہی اسی ماحول کے اندر ہے. اور اگر اسکولنگ میں بھی اس کو ہاسٹل ملا ہے تو اس میں بھی اس کو بیڈ ملا ہے. تو اب جب آپ اس کو یہاں پر کنورٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں. گھر کا ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ماحول اسپیشلی 100% کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا ہے. تو آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا تو یہ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں بھی اس طرح کے آ جاتے ہیں جن کو کرسی کے بغیر وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے. تو کہیں کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح بیٹھنے کی سہولت بعض اوقات مہیا کرنے کی صحیح کی جاتی ہے کہ چلو آئے بیٹھے اور سنے تو صحیح کہ کیا کہا جا رہا ہے دین کے معاملے میں. شخصیات کے جو اجتماعات ہوتے ہیں بعض جگہ پر ابھی حال وغیرہ میں کرسیوں پر کرنے ہی پڑتے یار. کسی طرح یہ لوگ سنے، ان کے کانوں میں دین کی باتیں پہنچے. حالانکہ حال مفت نہیں ہوتے، کرائے ہوتے. مسجد میں نہیں آتے، کیا کریں، نہیں بیٹھتے مسجد میں آ کے. تو بہرحال یہ کہ کرنا تو ہے کسی طرح بھی، مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا تو ہے ہی. انشاءاللہ کرتے رہیں گے.
ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے کہ اچھا الیاس کو اس کا صدمہ ہے، یہ گئی کرسی، یہ گئی ٹیبل ہمارے گھر سے، ہم سب نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے.